من كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل نبيك حجة للحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. آج آپ کے سامنے اس آیت کو پیش لیں گے. پچھلے 3 دن جو ہماری بات ہوئی تھی وہ مختلف سوروں کے اعتبار سے ہوئی تھی. انشاءاللہ آج کی گفتگو پر جو ہماری انشاءاللہ مجلس ہوگی اور وہ آخری لیکچر ہوگا، یہ دونوں گفتگو کریں کہ رسول خدا کی زندگی سے اور کل کی خاص طور پہ جناب کی زندگی سے اس میں دیکھ جائے گا. آج جو ہے آپ کے سامنے پیش کی یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. آیت نمبر 31 سورہ آل عمران. اس آیت میں خدا تعالیٰ ایک فارمولا پیش کر رہا ہے، ایک طریقہ بتا رہا ہے. الحمدللہ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. کیا کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی مسلمان کے نزدیک، ایک مومن کے نزدیک سب سے بڑی محبت کس سے ہے؟ اللہ سے. باقی جتنی محبتیں بھی ہیں وہ اللہ کے حکم کے بنا پر ہے. چونکہ اللہ نے حکم کیا ہے یا اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں رکھی ہے، اس وجہ سے یہ مجھ سے محبت ہے. خود اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ خدا کی محبت سے جدا نہیں ہے بلکہ اس کی محبت کا حصہ ہے. تو ہم اپنے والدین کی جو محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں، یہ وہی محبت ہے کہ جو خدا نے ہمیں ہمارے دلوں میں رکھی ہوئی ہے. اور والدین سے محبت اور پروردگار دیتا ہے. یہ انسان کو جو اپنی اولاد سے محبت ہے یہ بھی وہی محبت ہے جو خدا نے انسان کے دل میں رکھی ہے. تو حقیقی محبت کس سے ہے؟ اللہ سے. اب یہاں پر ہم تو دعوت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس بات کا دعویٰ ہم کرتے ہیں. اب یہ کیسے ہمیں پتا چلے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیسے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اس کا سمپل سے طریقہ قرآن مجید میں بیان ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت کے تابعدار ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اللہ کے رسول فرما رہے کیا کہ تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو. یعنی محبت کس سے ہے؟ اللہ سے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے تابعدار ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کا اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. اچھا، جب انسان رسول خدا کے نقش قدم پہ چلے گا، رسول خدا کی پیروی کرے گا، ان کا اتباع کرے گا، تو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ پریکٹیکلی کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو پہلا فائدہ جو بیان ہو رہا
युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह भी अब तुमसे मोहब्बत करेगा। अब तक तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार थे, ये मोहब्बत ये तरह मोहब्बत थी, वन साइडेड मोहब्बत थी। अब जब कि तुमने रसूल खुदा का इत्तेबा किया, उनके नक्शे कदम पर चले, अब ये जो मोहब्बत है ये डबल साइड होगी, ये दो तरफा होगी। पहले फकत तुम अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अब तुमने भी अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया। दूसरा फायदा क्या होगा? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, दूसरा फायदा ये होगा कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। पहला फायदा इत्तिबा रसूल का कि अल्लाह की मोहब्बत इंसान पाएगा। दूसरा फायदा इत्तिबा रसूल का कि अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। तो ये इत्तिबा रसूल। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है ज़हन में कि जब इताअत की बात आती, फर्क है इताअत और इत्तिबा के दरमियान। जब इताअत की बात आती तो वहां खुदा अपनी इताअत का भी हुक्म देता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम मशवरा, सुनिए आपने कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और जो तुमने साहिबाने अम्र है उसकी इताअत करो। अब जब इताअत की बात है तो अल्लाह अपनी इताअत का भी हुक्म दे रहा, लेकिन जब इत्तिबा की बात आई तो अल्लाह ने अपनी इताअत का, अपनी इत्तिबा का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अपने हबीब की इत्तिबा का हुक्म दिया। अब यहाँ पर फर्क क्या है इताअत में और इत्तिबा में? ये जो दो लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए, इताअत और इत्तिबा, जब हम इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो गमों में शीखी मानी निकलता है, वो एक पैरवी करना, फॉलो करना। लेकिन जरा सा फर्क है इताअत में और इत्तिबा में। इताअत कहते हैं पैरवी करना कि किसी की कॉल पे, किसी के कहने पर, जबकि इत्तिबा भी पैरवी करना है, लेकिन बेसिकली वो किसी के फेल पर, अमल पर उसकी पैरवी करना है, यानी किसी के नक्शे कदम पर चलना है। सिंपल सी मिसाल पेश करूं कि आपसे आपके टीचर से कल स्कूल में कि बेटा नमाज पढ़ लो, तो उन्होंने आपसे नमाज पढ़ने का कहा। अब आप नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपने उनकी इताअत की। अब हुआ ये कि टीचर ने वर्बली तो कहा था, लेकिन अब वो खुद मुसल्ला इबादत पे खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। आपने देखा कि मेरे टीचर नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं भी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता हूँ। इसे कहते हैं इत्तिबा, नक्शे कदम पर चलना। यानी किसी की बात सुन के, किसी की कॉल पर जो पैरवी की जाती है वो इताअत कहलाती है, और किसी को देखकर किसी के नक्शे कदम पर जो पैरवी की जाती है उसे हम इत्तिबा कहते हैं। तो रसूल खुदा की इत्तिबा का हमें हुक्म दिया गया कि रसूल खुदा की पैरवी करो, रसूल खुदा की पैरवी करो। लिहाजा जब कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयत को हम देखते हैं तो कई बार हमें ये नजर आता है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। इंसान अपनी जात के एतबार से आइडियल वर्शिप करता है, अपने लिए आइडियल तलाश करता है, नमूने अमल तलाश करता है। तो खुदा ने आलम ने इंसानों को एक कानून दे दिया, कहा कि अगर तुम किसी की पैरवी करना चाहते हो, किसी को फॉलो करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए जो बेहतरीन आइडियल इस दुनिया में मिल सकता है वो कौन है?
بہترین آئیڈیا کے جس سے بہترین کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کون ہے؟ رسول خدا. جو اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کہ جسے فالو کیا ہے، جس کے پیچھے چلا جائے. اور وہ رسول خدا کہ جو ہر اعتبار سے ہمیں کامل ترین شخصیت نظر آتے ہیں. کیوں؟ اگر مخلوقات میں دیکھا جائے تو افضل ترین شخصیت کون ہے؟ رسول خدا. یعنی خود تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ مخلوقات میں خدا کی خدمت میں سب سے افضل اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. تو اللہ کے رسول ہر شعبے میں ہمیں بالکل قابل ترین نظر آتے ہیں. انہیں فالو کرنا، ان کے اسوہ پر چلنا، انہیں نمونہ عمل بنانا ہماری ذمہ داری. اچھا، ہم اللہ کے رسول کو نمونہ عمل کب بنا سکتے ہیں؟ کہ جب ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پتا، ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، جب ہمیں اس بات کی خبر ہو کہ ان کی سیرت کیا تھی، جب ہمیں معلوم ہو کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، جب ہمیں معلوم ہو کہ وہ دوستوں سے کس طریقے سے ملتے تھے، جب ہمیں یہ چیز پتا ہو کہ ان کا دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہوا کرتا تھا، جب ہمیں معلوم ہو کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا تھا. اور اخلاق کے حوالے سے بچپن سے واقعات سنتے ہوئے ہیں. کسی بھی واقعے کو اچھی گفتگو میں انشاءاللہ ریپیٹ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کیا جائے جو ہم نارملی سنتے رہتے، فقط اس کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ ایک لسٹنگ ہو جائے رسول خدا کی زندگی کے حوالے سے. یعنی اگر بالکل ابتدا سے ہم دیکھتے ہوئے ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا، کیا کیا خصوصیات ہمیں رسول خدا کی زندگی میں نظر آ رہی؟ صادق کے نام سے بھی مشہور ہے اور امین کے نام سے بھی مشہور. یعنی پورے جزیرہ عرب میں نہ رسول خدا سے زیادہ سچا تھا، نہ رسول خدا سے زیادہ امانت دار تھا، ایماندار تھا. یعنی لفظ میں پھر بھی کوتاہی ہوگی جزیرہ عرب کا، بلکہ پوری کائنات میں نہ رسول خدا سے زیادہ کوئی سچا تھا، نہ رسول خدا سے زیادہ کوئی امین تھا. حالانکہ اس وقت حالت کیا تھی مکے کی؟ مکے کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف گمراہی تھی. کسی قسم کی کوئی ایٹیکیٹس، کسی قسم کی کوئی اخلاقی طاقت اس وقت نہیں پائی جاتی تھی. یعنی اس قدر سیاہی کی، اس قدر اندھیرا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کا مال ایسے ہی ہڑپ کر جایا کرتے تھے، گھر کر دیا کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے تھے. قبیلوں میں جنگوں کا آغاز ہوا کرتا تھا کہ جو سالوں تک جاری رہتا تھا. یعنی جنگ ہو گئی لیکن یہاں پر آغاز سالوں تک جاری رہ رہا تھا. اسی طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کبھی نہیں کیا کرتے، حالانکہ ایک ہی خاندان والے ہوں گے، ایک ہی قبیلے کے افراد ہوں گے، لیکن امین نہیں تھے. رسول خدا کی امانت داری کیسی تھی کہ جب اللہ کے رسول نے اسلام کا اعلان کر دیا، اعلان رسالت کر دیا، لوگ اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے. کیوں دشمن ہوئے؟ دشمن اس وجہ سے ہوئے کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دین پیش کیا تھا وہ ان کے عقائد کی مخالفت کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو واحد و یکتا خدا کو نہیں مانیں گے، ہمارے جو اتنے سارے بت ہیں، یہ تمام چیزیں. تو اللہ کے رسول کا دشمن ہو گئے. لیکن مزے کی بات اس میں کیا ہے؟ پھر بھی ان کی جو امانتیں تھی
وہ جانتے تھے کہ اگر کہیں بار حفاظت رہ سکتی ہے تو وہ رسول خدا کے علاوہ اور کہیں نہیں رہ سکتی. یعنی اللہ کے رسول کے دشمن تھے، ان کی مخالفت کر رہے تھے، نعوذ باللہ کبھی انہیں دیوانہ کہہ رہے تھے، کبھی مجنون کہہ رہے تھے، کبھی شاعر کہہ رہے تھے، کبھی جادوگر کہہ رہے تھے. مختلف قومیں کہ جو مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول کو لگائی گئی، کبھی نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی نے اللہ کے رسول کی امانت داری بے شک نہیں کیا، بلکہ اپنی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس محفوظ رکھایا کرتے تھے. اور نہ ہی اللہ کے رسول کی سچائی پہ کبھی ڈاؤٹ ہوا. اللہ کے رسول کو کیسا سچا مانتے تھے، یہ کوئی ابو عبیدہ کا واقعہ تو آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا کہ جب اللہ کے رسول نے تمام مکے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے کہ جو مکے کی جانب آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا اے محمد یقیناً آپ سچے ہیں، آپ کی بات پر ہمیں بنا دیکھے یقین ہے، آپ جو کہیں گے سچ ہوگا. تو ہم اس آنے والے لشکر سے مقابلے کے لیے پریپریشن کریں گے، تیاری کریں گے. تو اللہ کے رسول نے اس کو یہی فرمایا تھا نا، محبوب روایت پیش کیا کہ جس طریقے سے تم اس اندیکھے لشکر کو میری زبان کی وجہ سے مان رہے ہو، میں تمہیں ایک اندیکھے خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یا ایک اندیکھے مستقبل کے خطرے کی آگاہی دے رہا کہ اگر تم سیدھے راستے پر نہیں آئے تو تمہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، تمہیں عذاب الہی سے گزرنا پڑے گا. خدا کی سچائی کہ کوئی ابو بیس کے کھڑے ہو کر تمام لوگ کہہ رہے ہیں، تمام کفار کہہ رہے ہیں آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. تو یہ اللہ کے رسول کا اخلاق ہمیں نظر آ رہا. اور ایک بار یاد رکھیے گا یہاں کہ سب سے زیادہ جو ہماری کوالٹی دوسرے کو انسپائر کرتی ہے وہ ہمارا اخلاق ہی ہے. جس کے ذریعے سے دوسرے ہم سے نزدیک ہوتے ہیں وہ ہمارا اخلاق ہی. جتنا ہمارا اخلاق اچھا ہوگا اتنے ہی دیگر افراد ہم سے نزدیک ہوتے جائیں گے. اور خدا اللہ کے رسول کی زندگی میں کئی مثالیں ایسی نظر آتی ہیں کہ کس طریقے سے بوڑھیا مسلمان بھی جو اللہ کے رسول میں مصرع پیدا کرتی تھی، کس طریقے سے وہ خاتون اللہ کے رسول سے انسپائر ہوئی کہ جو اللہ کے رسول کو ہی تذکیہ کر رہی تھی کہ ایک شخص آیا ہے محمد مصطفیٰ نامی، وہ بڑا جادوگر ہے، وہ لوگوں میں قرار ڈلواتا ہے، بھائی کو بہن سے، بہن کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے. میری نصیحت تم سے یہ ہے کہ تم اس سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے. تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا کہ جس محمد مصطفیٰ کی تم بات کر رہی ہو وہ محمد مصطفیٰ میں ہی ہوں. تو وہ عورت خوش شرمندہ بھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول کو جب پہلے رسول خدا کے بارے میں سنا تھا، جب رسول خدا کا اخلاق دیکھا کہ جس طریقے سے اس عورت کی رسول خدا نے مدد کی تھی اور کس طریقے سے اللہ کے رسول اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے آئے اور اس سے گفتگو کی، اس کی مدد کی، تو وہ عورت اللہ کے رسول سے انسپائر ہوتی ہے اور اسی وقت مسلمان ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے آخری مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ زید ابن حارث اور میں اسے رسول خدا کا نیک پالک بیٹا کہا جاتا ہے، جنہوں نے رسول خدا نے جن کو پالا تھا. زید بن حارث قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہے. اور خود جب رسول خدا کی زندگی کا آخری وقت ہے تو وہاں ہمیں ایک مشہور لشکر کا تذکرہ ملتا ہے، اسامہ بن زید. اسامہ اسی زید کا بیٹا تھا.
تو زید بن حارث کون تھے کہ جنہیں اللہ کے رسول اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پالا تھا. یہاں پر لگتا ہے کہ زید بن حارث کون تھے؟ جب یہ چھوٹے تھے، بچپن میں بالکل نہیں تھے، بالکل چھوٹے تھے، قبیلوں کا آپس میں جھگڑا رہا کرتا تھا، تو آپسی قبیلوں کی لڑائی میں یہ کھیلتے کھیلتے قبیلے کی باؤنڈری سے باہر نکل گئے. یہ تھے قبیلے کے سردار کے بیٹے، کھیلتے کھیلتے قبیلے کی باؤنڈری سے باہر نکل گئے تو دوسرے قبیلے والے ان کو اٹھا کر لے گئے اور جانے کے بعد بیچ دیا. جب بیچا تو کسی طریقے سے یہ جناب خدیجہ کے پاس پہنچے. جناب خدیجہ نے ان کو بچپن میں خریدا اور پھر اللہ کے رسول اور جناب خدیجہ نے ان کی مل کر تربیت کی. اب یہاں پر روایت یہ ملتا ہے کہ اس زمانے کا اخلاق کیسا کہ اقتدار کی طرف اشارہ کیا کہ اس زمانے میں ایسی حالت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم بہت زیادہ ہو رہا. خاص طور پر غلاموں میں تو کسی قسم کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی حقوق ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یتیموں کو بھی غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پر ہمیں ایک ایسا کردار نظر آ رہا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب زید بن حارث رسول خدا جناب خدیجہ کے پاس فرمان چلتے ہوئے تھوڑے بڑے تھے، اسی طریقے سے ان کے قبیلے والوں کو خبر ہو گئی کہ ہمارا کھویا ہوا بچہ تو پہلے خدیجہ میں موجود ہے، جناب خدیجہ کے پاس. اب وہ قبیلے کے تمام سردار زید بن حارث کے والد جو خود سردار تھے، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کی کہ پوری کہانی بتائی کہ کیا ہوا تھا، کس طریقے سے زید کو ان کے بچپن میں قبیلے سے جدا ہوئے تھے، پھر لوگ لے گئے تھے، انہیں زبردستی غلام بنایا اور پھر بازار میں جا کر بیچ دیا، فروخت کر دیا. اللہ کے رسول کو تمام کہانی بتا دی. اب یہاں پر اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ یقیناً زید آپ کا بیٹا ہے، آپ انہیں لے لیں، مجھے اس بات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی والدہ بھی اس سے ملنا چاہتی، لیکن اب یہ بالغ ہو چکا ہے، اب یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، تو ان کو لے جانے سے پہلے آپ کو ان کی مرضی بھی پوچھنی پڑے گی. اب زید کو بلایا گیا. زید نے اپنے والد کو دیکھا، بہت خوش ہوئے، گلے ملے، پرانی یادیں، تمام چیزیں. جب ان کے والد نے ان سے کہا کہ آؤ چلو قبیلے چلتے ہیں اور اب تم قبیلے کے سردار ہوگے، تم قبیلے میں رہو گے، تو زید نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ میں قبیلے ضرور آؤں گا اور آتا رہوں گا، آپ سے بھی ملاقات کروں گا، آپ کی اپنی والدہ سے بھی ملاقات کروں گا، قبیلے کے دوسرے افراد سے بھی ملاقات کروں گا، لیکن میں قبیلے کی سرداری قبول نہیں کر سکتا، نہ میں قبیلے میں آتے مستقل رہ سکتا ہوں. کیوں؟ کہا کہ اس قبیلے کی سرداری سے کہیں زیادہ عزیز مجھے محمد مصطفیٰ اور خدیجہ کبریٰ کی غلامی ہے. کہا کہ یہ غلامی مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے. یعنی اللہ کے رسول اور جناب خدیجہ کا ہمیں اخلاق ہی نظر آئے کہ ایک بیٹے سے زیادہ اچھے طریقے سے جناب زید کی پرورش، ان کی تربیت کی انہیں پاتا. تو یہ ہمیں رسول خدا کا اخلاق نظر آتا. مختلف موقع ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول خدا کس طریقے سے انسپائر کرے. اور خود جو مدینے میں پہلی عید جو ہمیں مبلغین کی جاتے ہوئے نظر آتی ہے، وہ کیسے انسپائر ہوئے کہ وہ بھی رسول خدا قرآن مجید کی تلاوت سے تو رسول خدا کا اخلاق دیکھ کے متاثر ہوئے تھے. جب انہیں منع کیا گیا تھا، ابو سفیان کی جانب سے منع کیا تھا کہ تم مکے کے نزدیک نہیں جانا، دونوں نے یہی کہا تھا کہ مکے تو آئے ہیں، اگر کعبے میں نہیں جائیں گے، کعبہ مکہ آنا تم سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا.
تو ان سے تو ہمیں جنگی قوت چاہیے تھی، جنگ میں ہیلپ چاہیے تھی، وہ تو نہیں ملی۔ اب کم سے کم ہمیں جا کے کعبے کی زیارت کرنے دو۔ تو اس نے کیا کہا، اچھا کعبہ جانا چاہتے ہو، ایک کام کر لو، اپنے کان میں ہوئی ڈال کے جانا۔ اب اس زمانے میں کاٹن جس انداز میں توڑی ہوگی، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ مطلب تاریخ میں بتا دی کانوں میں کچھ چیز پھونسی گئی، روئی وغیرہ ڈالی گئی تاکہ وہ آواز ان کے کانوں میں نہ آئے۔ اب جب وہ گئے مکے میں کعبے کی زیارت کرنے کے لیے، رسول خدا کے گوشے میں تشریف فرما ہے۔ اب ہوتا ہے انسان کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ زبردستی ہمیں روکا جا رہا ہے۔ ایک ہمیں انسانی نفسیات میں سائیکالوجی میں کی چیز نظر آتی ہے کہ جس چیز کے لیے جتنا روکا جاتا ہے اتنی زیادہ چاہت ہوتی ہے کہ اس چیز کو انسان اچھا۔ اب اتنا زیادہ روک رہا ہے کیا بات ہے؟ آخر یہ کچھ عربی کے جملے جو ہماری زبان ہی ہے، ہمارا انداز ہی ہے، ہمیں کیا نقصان پہنچا دیں گے؟ لہٰذا کہا کہ ایک مرتبہ تو ہمیں سننا چاہیے کہ وہ پیغام کیا دے رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے کانوں سے انہیں کو ہٹایا، جو بھی چیز کان میں ڈالی گئی تھی اسے ہٹایا۔ اب جیسے ہی ہٹایا تو انہوں نے اللہ کے رسول کی آواز ان کے کانوں میں گئی، تلاوت کلام پاک ان کے کانوں میں گئی، اور فقط اس قرآن کی آیات کا اثر تھا کہ کان سے ہوتے ہوئے ان کے دل میں آیتیں اتری اور ان کے تعلیم دل کو منور کر دیا، دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی اور انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے اور مدینے میں سب سے پہلے مبلغ اسلام بننے کے 3-4 بندوں کا وقت پہنچا اور وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، جناب خدیجہ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے، مجلس آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوگی۔ آپ کی جو پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا عالم ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم اس زیادہ سے زیادہ علوم محمد اور آل محمد سیکھنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ بیٹا اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے، دعائیں مانگے زمانہ پڑیں گے۔ کہاں لے کے جا رہے؟ میں ابھی دیکھ لوں، چلو۔